سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ تم سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں ایک دم ایک آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہیں لگا۔ سب قریب جا کر گرتے رہے۔ ایک سنسنی خیز کہانی۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہلو، السلام علیکم۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو مار دے گی؟ ہلو اکبر۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب حصول نہیں ہوا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میں ایک غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کی گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمرے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر مجھے کھڑکی کا خیال آیا، جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں حویلی کی پچھلی طرف گیا اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا کہ اچانک میری
نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے بھابھی کو ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا، لیکن میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا بھی دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے تھے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے کا شور سنائی دیا، تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں پہلے اس قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے اور پھر انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تو نہیں تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی، اور اس نے بینک سے چھٹی وغیرہ لی تھی؟ سر، صبح اس کی حاضری تھی۔ ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ گویا ان دونوں نے 2 ہفتے کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے شادی میں بھی دیر نہیں کی تھی۔ اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہ بھی ایک شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن میں ان کے گھر گیا تھا۔ بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف چلے گئے۔ وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی۔ وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کو اسپتال لے گئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہی بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہیں۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا۔ وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے ہی کی تھی۔ سب ثنا بھابھی پر شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ دن ہی ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ بھابھی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر رہتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری
بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کافی دیر کے بعد بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ اکیلا گھر، آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کم آبادی والا علاقہ تھا، اور اس کے گھر میں وہ پہلے بھی اکیلے ہی رہتا تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے کی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہیں اور ہسپتال میں داخل ہوئی ہیں اور بے ہوش ہیں۔ چلو سفیر، ہسپتال ہی چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں پر موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہیں، ٹیسٹ ہو رہا ہے اندر، وہ اندر تھیٹر روم میں ہیں۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، اب مریضہ کیسی ہے اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہیں، ہوش بھی جلدی ہی آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بھابھی ہیں، اکرم نے کہا۔ کیا سچ میں یہی ثنا ہے؟ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دولہے کے ساتھ ہمیں اس کی ہی تصویر ملی ہے، لیکن یہ ہمیں اب تک مل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ثنا بھابھی ہی قاتل ہے اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتل کی شادی کے پہلے دن جو تصویریں لی جاتی ہیں وہ کم سے کم شادی کے ہفتوں بعد ملتی ہیں، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اب کی بار کس طرح پکڑی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی تو میں فوراً نکل پڑا تھا۔ 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا، 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا کہ اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا ہے، بزرگ، وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی آ گئیں۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ ان کے آستانے پر ہر وقت ہجوم ہوتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر، ہم نے پہلے کال کی تھی اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے اور انسپکٹر صاحب نے ساری حقیقت پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لی اور وہ عمل منہ میں پڑ رہے تھے۔ اچھا، تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی حقیقت یا اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا، آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ وہ کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے۔ اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا۔ چچا اس کی حقیقت سے ناعلم تھا، اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو ان کو شک نہیں ہو رہا؟ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے، اور ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے، اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک بوجھتی ہے،
پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، ہسپتالوں اور ریلوے اسٹیشن اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ہر بار ایک نئی کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کرتی ہے۔ تو کیا ہر بار اس کا چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنی پڑی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہو یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں، کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس سزا سے تکلیف اٹھائے گی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب چلے کے لیے آپ کوئی آدمی تلاش کرو۔ میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلہ کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے، اور آپ کو چلہ کسی پرانی قبر پر رات کو بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شکار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آ جاؤں یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، بس میرا عمل کرتے رہنا ہے۔ دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہیں اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہو سکتی ہیں۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اس بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہوا۔ میں نے اسی وقت انسپکٹر سے بات کی تو اس نے کہا، سفیر بھائی، اب وہ چلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے اور وہ کرنا ہی ہوگا۔ خدا نہ کرے وہ کوئی کام کر دے اور کسی اور کی جان چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی میں بینک گیا اور بینک سے 5 دن کی چھٹی لے لی، اور اس کے بعد میں انسپکٹر خان کے پاس پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، تو چھٹی لے لی تم نے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، چائے پی لو اور اس کے بعد ہم ثنا کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا ہے کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اس کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ثنا بھابھی بھی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، تو جانا ہی چاہیے۔ اور ان کا گاؤں ہے کہاں؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ ان کے گاؤں کا نام لال سندر ہے، وہ فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے شروع کر لو، اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ۔ اگر وہ وہاں نہیں ملتی یا وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع دینا، میں پھر عمل سے پتہ کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی۔
ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا اور میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئی تھیں لیکن میں نے کوئی کال ریسیو نہیں کی۔ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا۔ چاند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہوا تیز سے اور تیز ہو رہی تھی اور مجھے چلا کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو موسم بالکل صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم بالکل خراب ہو گیا۔ خیر، میں علم کرنے لگا کہ آسماں پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگی۔ بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی اور کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا اور خان نے مجھ سے کہا، سفیر، یہ عمل چھوڑ دو، یہ چلہ چھوڑ دو۔ ہم نے ثنا کو مار دیا ہے اور وہ اب مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا۔ مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی۔ میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا تھا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید اسکارف میں میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ تم سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں ایک دم آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے تھے، درخت ٹوٹنے لگے تھے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی تھی۔ جس قبر پہ میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے
اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہیں لگا، سب قریب جا کر گزرتے رہے تھے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ تو مسلمان تھی اور نہ ہی پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی بہت یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے۔ اب تجھے روز یاد نہ کروں تو جسم ٹوٹ سا جاتا ہے ساجد، ایک عمر ہو گئی ہے تیری یاد کا نشہ کرتے کرتے۔